بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہاری نصیحت کا سامان ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے درمیان جلوہ افروز ہے میرا محبوب، وہ لوگ جن کے درمیان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً موجود تھے، اب اللہ تعالیٰ ان سے بھی ارشاد فرما رہا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سورۃ آل عمران میں 164 نمبر آیت ہے۔ رب ذوالجلال فرما رہے ہیں میرے یار کے آنے سے پہلے لوگ صریحاً گمراہی میں تھے، تم جاہل تھے، وہ خاص ذات تم عام لوگوں کے درمیان آئی۔ کون آیا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا احسان جاءکم ہے، عرب کے باسیوں سے فرمایا تمام لوگوں کی طرف قیامت کے لیے آنے والا رسول تم عربوں میں آیا۔ عربی رسول بھیج کر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی امامت کے لیے تمہیں منتخب فرمایا۔ پھر کہتا ہے کہ من انفسکم، یہ فرما کر تیسرا احسان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جنس سے ہیں، یعنی انسانوں میں سے ہیں، تمہیں تمام انسانی ضروریات لاحق ہے۔ جب انسان کی شکل میں کوئی بھی آ جائے، چاہے وہ جن ہو چاہے وہ فرشتہ ہو، اس کے اوپر تمام وہ انسانی لوازمات وہ بن جاتے ہیں، سب کچھ لاگو ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ کھانا بھی کھائے گا، وہ سوئے گا بھی، اس کی میں دلیل بھی آپ کو دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عزرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے میں آیا ہوں، میں آپ کو لینے آیا۔ انہوں نے ایک تھپڑ رسید کر دیا، ان کی آنکھ نکل گئی۔ آنکھ کیوں نکلی؟ فرشتے کی آنکھ تو نہیں نکل سکتی، کیونکہ اس وقت وہ انسانی جسم میں تھے، انسان بنے ہوئے تھے، اس لیے ان کی آنکھ نکل گئی۔ تو یہ میرے پاس دلیل ہے کہ جب کوئی بھی آدمی انسانی وجود میں آ جائے گا تو اس کے لیے سونا بھی ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میں نے اپنے محبوب کو عبد بنا دیا تو وہ آدم کی اولاد سے ہو گئے، ان کے ماں باپ بھی ہیں، قریش کے ہر خاندان سے آپ کی رشتہ داری موجود ہے، آپ کی بیوی ہیں، اولاد ہے، بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، بھوک پیاس اور وفات، سب کچھ آپ کے اوپر سے گزرا، صحت و مرض، رنج، راحت، ہر مرحلے سے گزرے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے نمونہ پیش کیا ہے۔ اگر وہ کوئی اور جنس ہوتے تو تمہارے لیے نمونہ اور اسوہ حسنہ کیسے بنتے؟ اللہ کا احسان مانو کہ اس نے خود تم میں سے ایک اسوہ کا انتخاب کیا اور پیغام دے کر بھیجا۔ اس کی بات کی بھی
اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی بات کو سنو، اس کی ذات کو دیکھ کر اس کے مطابق عمل بھی کرو۔ اور یہی بات حضرت جعفر بن ابو طالب نے دربار نجاشی میں کی، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ نے دربار کسریٰ میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جس کا نسب ہمیں معلوم ہے، ان میں کوئی برائی نہیں، اللہ نے آپ کی ذات میں کوئی نقص پیدا نہیں کیا، نسب نامہ بالکل ٹھیک ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک کوئی برائی، جاہلیت کی زناکاری یا جاہلیت کے دور کا کوئی بھی کام ہم میں نہیں پہنچا۔ ہم صحیح النسب ہوں، میں صحیح النسب ہوں، میں بالکل پاک اور صاف ہوں۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خطاب تو اہل عرب کے لیے ہے، یہ سارے احسانات کا ذکر تو اہل عرب کے لیے کیا گیا ہے۔ میرے دوستو ایسا نہیں، آگے چل کر اللہ تبارک تعالیٰ سورۃ آل عمران میں فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، خدا نے مومنوں پر بڑا احسان کیا۔ اب یہاں پر عرب کی بات نہیں، مومنوں کی بات ہو رہی ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ اہل عرب میں آپ کو پیدا کیا، آپ کا نسب ان سے ملتا ہے۔ پہلے مومنوں کا بھی ذکر کر دیا، پھر عرب والوں کا ذکر کر دیا، تمام مومنین کے لیے، ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، رحمت، مہربانی، کرم و لطف و عطا، سخاوت سب کے لیے ہے۔ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالموں پر احسان ہے، جتنے بھی دنیا میں عالم ہیں۔ آج تک کسی کو کوئی علم نہیں کہ کتنے عالم ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی عالم ہیں سب کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک احسان عظیم ہیں، احسان کبریٰ ہیں، اور سب کے آخری رسول بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ پاک آیت کے اگلے حصے میں اپنے یار اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم، اے لوگو تمہارا کسی طرح بھی مشقت یا مصیبت میں پڑنا ان پر نہایت شاد گزرتا ہے، گراں گزرتا ہے، وہ برداشت نہیں کرتے۔ ہائے ہائے ہائے، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کا حبیب، اللہ کا محبوب اپنے امتیوں کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہے، اب ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ رحمت للعالمین کو امتی کی پریشانی پسند نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا ہے میرے مولا دین کو آسان بنا دے، اس دین کو آسان بنا دے کہ میرے امتی یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے انی ارسلت بحنیفیۃ سمحا، مجھے ابراہیم حنیف والی آسان شریعت دے کر بھیجا گیا ہے، اور فرمایا ان الدین یسر، یہ دین سراسر آسان ہے، یہ دین سراسر آسان ہے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسان، نرمی، سادگی والا دین لے کر آئے ہیں جو نہایت ہی آسان ہے۔ میرے دوستو تھوڑا سا میں اس جگہ پر رکنا چاہتا ہوں، کو بات کو اور سب طرح سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑا آسان دین لے کر آئے ہیں، لیکن آج کے عالموں نے، آج کے مولویوں نے اس دین کو بہت پیچیدہ بنا دیا، سخت بنا دیا۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پر ایک بندہ پینٹ پہنتا ہے، اب مولوی یہ کہتا ہے کہ پینٹ سے آپ کی نماز نہیں ہوتی، دین کو سخت کر دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا۔ اگر کوئی بندہ برٹش ملک میں رہتا ہے، لندن میں رہتا ہے، یا اور کسی ایسے ملک میں رہتا ہے، وہاں پر تو لباس ہی یہی ہے، اب وہ سلوار قمیض تو نہیں پہن سکتے، لیکن ہمارے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی، ان کا کچھ نہیں ہوتا۔ او بھائی میرے، ایسی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ نہیں ان کی نماز زیادہ پسند ہو، ہماری پسند نہ ہو، قبول کرنا اس کا کام ہے، ہمارا کام ہے صرف عاجزی کرنا۔ تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ہماری پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے اللہ سے عرض کی یا اللہ مجھے ابراہیم حنیف والا شریعت عطا فرما، آسان کر دے، اور آسان دے کر مجھے بھیج دے۔
تو میرے دوستو بہت ہی آسان کر دیا، سہل کر دیا، کامل ہے اور اعلیٰ اور عمدہ ہے۔ وہ تمہاری ہدایت کے متمنی ہیں، وہ دنیاوی اخروی نفع تمہیں نچانا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو ذر بخاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں چھوڑا کہ جو پرندہ بھی اڑ کر نکلتا تھا اس کا علم بھی آپ ہمیں بتاتے تھے کہ وہ پرندہ اس طرح گیا ہے، اس کی یہ پرواز ہے۔ ایسے مہربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف میں جب آپ طائف میں گئے، وہاں کے سرداروں نے پہلے تو آپ کو بلا لیا کہ آپ آ کر تبلیغ کریں۔ جب آپ نے کہا واحد کہ ایک اللہ کو ماننا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، ان لوگوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا تاریخ بتاتی ہے، آپ کو بہت بری طرح زخمی کر دیا، پتھر برسائے گئے، آپ لہو لہان ہو گئے اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب آپ ہوش میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ میرے محبوب کے پاس، ان سے کہو کہ رب تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اس فرشتے کو حکم دیا ہے کہ جو میرا محبوب کہے وہ کر دو، کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر ہمیں اجازت دیتے ہیں ہم ان پہاڑوں کو ایسے کر دیں گے یہ سارے پس جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو پتہ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہائے ہائے، آپ نے کہا نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں کرنا، ایک وقت آئے گا ان کی پشت میں سے کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، ان کی پشت میں سے اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے۔ اس کے بعد ایسا فرشتہ آیا، اللہ نے ایک اور فرشتہ بھیجا جو ہواؤں کو چلاتا تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رب نے بھیجا ہے، آپ مجھے حکم دیں، ایسی ہوا چلاؤں گا کہ یہ دنیا پر نہیں رہیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ پھر تیسرا فرشتہ آیا، انہوں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رب تعالیٰ نے بھیجا ہے، میں بارش کا فرشتہ ہوں، آپ مجھے حکم دیجئے، میں ایسی بارش برساؤں گا کہ یہ اسی میں ختم ہو جائیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں رحمت للعالمین ہوں۔ ہائے ہائے، کیا کہا؟ میں رحمت للعالمین ہوں، مجھے امید ہے اللہ ان کی پشتوں سے ایسے لوگ ضرور نکالے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ آپ کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر جو کچھ حرام کیا ہے وہ عنقریب تم پر ظاہر کر دینے والا ہے، اس کی باز پرس قطعاً ہونے والی ہے۔ جس طرح پتنگے اور پروانے آگ پر گرتے ہیں، اسی طرح تم بھی گر رہے ہو اور میں تمہاری کولیاں بھر بھر کے تمہیں اس سے روک رہا ہوں۔ مقصد بات کرنے کا یہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو کہہ رہے ہیں اور مثال دے رہے ہیں کہ جیسے پتنگے اور پروانے آگ پر گر کر مر جاتے ہیں، تم بھی اسی طرح گر رہے ہو، لیکن میں تمہیں اس آگ سے بچانا چاہتا ہوں، میں اس گرنے سے تمہیں بچانا چاہتا ہوں۔ تم اللہ کی عبادت کرو، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ آپ کا کہنے کا مطلب تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، آپ آرام فرما رہے ہیں، دو فرشتے آتے ہیں، ایک پاؤں کی طرف بیٹھ جاتا ہے، دوسرا سرہانے کی طرف بیٹھ جاتا ہے، پھر پاؤں والا سرہانے والے کو کہتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی امت کی مثال بیان کرو۔ وہ فرشتہ فرماتا ہے کہ یہ مثال سمجھو۔ اب وہ ایک مثال دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ایک قوم سفر کر رہی ہے، بہت سے لوگ سفر کر رہے ہیں، آگے چٹیل میدان آ جاتا ہے۔ اب وہاں پر جب وہ رکتے ہیں، نہ ان کے پاس خوراک ہے، نہ ان کے پاس کوئی ٹینٹ ہے کہ ہم ٹینٹ لگا کر بیٹھ جائیں، نہ ان کے پاس پانی ہے، اب نہ وہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں۔ اسی اثناء میں ایک خوبصورت شخص آتا ہے، خوبصورت لباس والا آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کیا بات ہے، آپ لوگ کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے اپنی پریشانی کی وجہ بیان کی۔ آپ نے فرمایا، اس شخص نے کہا، یہ بیان ایک فرشتے کا ہے کہ وہ دونوں فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ اے دوستو، کیا میں آپ کو ایسی جگہ نہ لے چلوں
جہاں پر میوے بھی ہوں گے، نہریں بھی ہوں گی، بہت کچھ ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہمیں لے چلیں۔ انہوں نے کہا میرے پیچھے پیچھے آؤ، آپ کو ایسی جگہ ملے گی جہاں پر درخت بھی ہوں گے، لہلہاتی ہوئی کھیتیاں ہوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ وہ آپ کے پیچھے پیچھے اس بندے کے چلنے لگ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ میوے جات بھی ہیں، درخت بھی ہیں، لہلہاتی ہوئی کھیتیاں بھی ہے، پانی بھی ہے۔ انہوں نے خوب سیر ہو کر پھل کھائے، پانی پیا۔ اس کے بعد جب بھوک و پیاس سے نجات مل گئی تو وہاں پر امن اور چین آ گیا، ان کو سکون مل گیا۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ یار ایک بات میں تم سے اور کہنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا جی؟ کہا کہ اس سے آگے اور بھی بہتر جگہ ہے، وہاں کے حوض، وہاں کے میوے، وہاں کے کھیت اس سے بھی بہتر ہیں، اس سے بھی اعلیٰ ہیں۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ مثال کیا دے رہے ہیں؟ آخرت کی۔ جو پہلے مثال دی وہ دنیا کی ہے، وہ جو دنیا میں ان کو میوے ملے یا کھیتی ملی وہ دنیا کی مثال ہے۔ اب جو وہ مثال دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آخرت کی ہے۔ تو ایک جماعت جو تھی انہوں نے اسے سچ مانا اور ہاں کر لی، لیکن دوسرے گروہ نے سچ نہ مانا اور ان کی تابع داری نہیں کی، وہ ہٹ گئے اور وہ اس بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف چلے گئے جہاں وہ پہلے گر رہے تھے۔ میرے دوستو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شفقت فرمانے والے ہیں، لیکن اپنے گربانوں میں جھانک کے دیکھو، کیا ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے مخلص ہیں۔ حریص علیکم، رات دن اس کی یہی کوشش ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی کوشش ہے۔ وہ اسی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح بھی میری امت دوزخ سے بچ جائے اور دنیا و آخرت کی فلاح حاصل کر لیں۔ ما انتم حریص، تمہارے آقا و مولا تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند ہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے غور سے سنیں تاکہ آپ کو پتہ چلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امتی کی بھلائی کے لیے کتنے حریص ہیں، کتنی کوشش میں ہیں، کتنی دعائیں کرتے ہیں۔ اب ایک اعرابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ ایک قصہ ہے۔ اس نے کسی کا خون بہا دینا تھا، اس نے آپ سے امداد طلب کی، آپ نے اسے بہت کچھ دیا اور پھر پوچھا کیوں صاحب میں نے تم سے بہتر سلوک کیا؟ اب اس کا جواب سنیے۔ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، اس سے کیا ہوگا؟ صحابہ بہت بگڑے، قریب تھا کہ اسے لپٹ جائیں، اسے مارتے۔ اتنا لینے پر بھی یہ شکر نہیں کرتا، انہوں نے دل میں سوچا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کا ایسا غلط اور گستاخانہ جواب دیا ہے اس نے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سب کو روک دیا اور گھر پر تشریف لے گئے اور اس شخص کو وہیں بلوایا۔ جب وہ آ گیا اس کو اور بہت کچھ دیا، پھر پوچھا اب تو خوش ہے؟ اس نے کہا ہاں جی میں بہت خوش ہوں، میں آپ سے بہت خوش ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل و عیال کو خوش رکھے، اور میرے اہل و عیال اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کا نیک بدلہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، تم نے جو اس وقت الٹا پلٹا جواب دیا تھا اس سے میرے تمام صحابی آپ سے نالا ہیں۔ اب جب کہ تم راضی ہو گئے ہو، اب تم ان کے سامنے بھی اسی طرح اپنی رضامندی ظاہر کرنا جیسے تم اب میرے سامنے کر رہے ہو، ان کا رنج بھی دور ہو جائے گا۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے مجمع میں آپ کے پاس وہ آیا، آپ نے فرمایا دیکھو یار یہ کتنا خوش ہو گیا ہے، اے میرے صحابہ اب یہ راضی ہو گیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کیوں بھائی عرابی، یہ بات سچ ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو گئے؟ تو اس نے کہا بالکل میں آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے اہل و عیال اور قبیلے کی طرف سے بہترین بدلہ عنایت فرمائے، آپ نے مجھ سے بہت اچھا سلوک کیا، جزاک اللہ۔ اس وقت آپ نے فرمایا میری اور اس اعرابی کی مثال کو سمجھو، جیسے اب وہ مثال دے رہے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے کسی شخص کی اونٹنی بھاگ رہی ہے، وہ نکیل کو چھڑا کے دوڑ رہی ہے، بدک رہی ہے، اور دوسرے لوگ اس اونٹنی کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں،
جیسے کوئی اس کے قریب جاتا ہے وہ اور بھی بدک جاتی ہے، وہ اور بھاگتی ہے۔ تو وہ اونٹنی والا کہتا ہے چھوڑ دو، کوئی اس کے پیچھے نہ جائے، میں جانوں اونٹنی جانے، میں اسے خود قابو کر لوں گا، میں اس کی خصلت کو جانتا ہوں، میں اس کی خصلت کو جانتا ہوں، یہ میری ہی ہے۔ چنانچہ اس نے نرمی سے اسے بلانا شروع کیا، کچھ گھاس پھوس لے کر اس کو پچکارا، وہ آ گئی۔ اس بندے نے اس کی نکیل کو پکڑ لیا اور کچاوا بھی ڈال دیا۔ سنو، اس کے پہلی دفعہ بگڑنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اعرابی جو تھا اس نے غلط جواب دیا، اگر میں بھی تمہارا ساتھ دیتا تو یہ جہنمی بن جاتا۔ ہائے ہائے، اس کو جہنم سے بچا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ نے تو کسی کو جہنم میں نہیں گرانا، آپ نے تو بچانا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ شفقت کا سلوک کیا اور اسے جہنمی ہونے سے بچا لیا۔ تو میرے دوستو، آیت کے آخری حصے میں اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ایسی خصوصیات بیان فرمائیں جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنین سے انتہا کی محبت کا اظہار ہے۔ اب یہ جو میں نے پہلے واقعہ بیان کیا یہ بھی تو محبت کا اظہار ہے کہ وہ بندہ کس طرح بول رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شفقت سے پیش آ رہے ہیں، صرف اس لیے کہ یار یہ کہیں جہنم میں نہ چلا جائے، میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، جب ناراض ہو جائے گا تو یہ جہنم کا مستحق ہو جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے، محبت سے، شفقت سے جہنم میں جانے سے بچا لیا۔ اور بعد رب ذوالجلال ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں خطبہ دیجئے۔ اب آپ خطبہ دے رہے ہیں، فرمایا لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا ہے لہذا حج کیا کرو۔ ایک آدمی نے اٹھ کر کہا اے اللہ کے رسول، کیا ہر سال ہم حج کیا کریں؟ آپ خاموش رہے، حتیٰ کہ اس شخص نے جملہ 3 بار دہرایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے تو آپ خاموش رہے، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا ہاں تو واجب ہو جاتا اور تم اس کی استطاعت نہ رکھتے۔ پھر آپ نے فرمایا تم مجھے اسی بات پر رہنے دیا کرو جس پر میں تمہیں چھوڑ دوں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ آئندہ سوال مت کیا کرو، آگے سوال مت کرو، جو میں نے بتا دیا اسی پر عمل کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کی تلاوت فرمائی، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعانی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ ابراہیم سورت میں ہے اور 36 نمبر آیت ہے، اے میرے رب، بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جو میرے پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں بے شک وہ مجھے سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا ہے۔ پھر بھی وہ دعا دے رہے ہیں نا، دعا کہ اے اللہ، بے شک وہ میرے کو نہیں بھی مانتے، میرے پیچھے آنے والے ہیں، تو بہتر جاننے والا ہے اور تو بخشنے والا ہے۔ انہوں نے بد دعا نہیں دی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تو جہنم میں بھیج دینا۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو دہرا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ دوسری وہ آیت تلاوت فرمائی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، ہائے ہائے، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا ہے، حکمت والا ہے۔ یہ بھی دعا دے رہی ہے، یہ نہیں کہتے کہ تو ان کو جہنم میں گرا دے۔ اس کے بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم گریہ تاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اٹھا کر دعا کی، ہے اللہ عز و جل، میری امت میری امت میری امت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبریل علیہ السلام، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ
اور ان سے پوچھو۔ اب حالانکہ اللہ تو یار سب کچھ جانتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو کیوں بھیجا، اب اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں۔ تو آپ سے پوچھا، کہا کہ اے میرے رب کیا حکم ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے کہا میرے محبوب کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ انہیں کون سی چیز رلا رہی ہے، کیوں افسردہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پوچھا، تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عرض و معروض کی خبر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ انا سنرزقا فی امتک ولا نسوءک، آپ کی امت کی بخشش کے معاملے میں آپ کو راضی کر دیں گے۔ کیا فرمایا؟ اللہ کہتا ہے انا سنرزقا فی امتک ولا نسوءک، آپ کی امت کی بخشش کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ غمگین مت ہوں، آپ پریشان مت ہوں، میں آپ کی پریشانی نہیں دیکھ سکتا۔ اے میرے محبوب آپ خوش ہو جائیے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔